السلام علیکم ناظرین، پروگرام اگر کے ساتھ عامر گوری۔ پاکستان نارتھ سے ساؤتھ تک اور شاید ایسٹ سے ویسٹ تک اس طرح لگتا ہے کہ خون خون ہے۔ اتنی بری خبریں آپ کو ہمارے تھرو پہلے کبھی نہیں ملتی ہوں گی کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، فاٹا میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ پنجاب کے حالات بھی جو ہے بہت بہتر نہیں ہے اگر اس کو غربت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن خوشی کی خبریں بتائی جاتی ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ بڑی پھل پھولی ہے۔ 5 سال جو ہے اس جمہوریت نے پورے کر لیے ہیں۔ وہ تمام لوگ اپنے سینوں کے اوپر تمغے لگائے پھر رہے ہیں جنہوں نے شاید قربانیاں دی تھیں، کوڑے کھائے تھے اور پتہ نہیں کیا 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 تھا۔ لیکن آج حالات یہ ہے کہ دوبارہ سے لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ فوج جو بے پناہ سٹریچڈ ہے، جس کو ہر طرف سے خود خطرات ہیں۔ جنرل کیانی کے اپنے ورڈز ہیں کہ پاکستان کو باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اندر سے خطرہ ہے۔ یہ بہت عرصے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ پاکستان از ایٹ وار ود اٹ سیلف۔ بھارت کے ساتھ دوبارہ سے جو کشیدگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان کا ایسٹرن ویسٹرن بارڈر تو بہت عرصے سے بے پناہ جو ہے وولٹائل ہے، لیکن اب اس طرح لگتا ہے کہ مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اس صورت کے اندر بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، وزیر اعظم وہاں بیٹھے ہیں، وہاں پر حکومت ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، گورنر راج لگے گا یا نہیں لگے گا، جمہوریت جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں وہ کتنے جمہوری ہیں، انہوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے کیا نہیں دیا، یہ تمام باتیں چل رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ طاہر القادری صاحب اپنے مارچ کے ساتھ اس وقت گجرانوالہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ صبح وہ مارچ جو 9 بجے شروع ہونا تھا وہ تقریباً 2:20 پہ فائنلی ماڈل ٹاؤن کے ان کے گھر سے نکلا، 299 ماڈل ٹاؤن ایم بلاک سے، اور اب ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے خود کم از کم پہلے 6، 7، 8 گھنٹے تک ان کے ساتھ خود ٹریول کیا لاہور سے، جس وقت تک وہ نکلے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ان کے ساتھ کم از کم 50 سے 70 ہزار لوگ تھے۔ خبریں یہ ہیں کہ جس طرح حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نہ ان کو روک رہے ہیں، نہ ہماری کو خواہش ان کو روکنے کی، ہم ان کو جہاں تک آنے کی اجازت ہے ان کو آنے کی اجازت دیں گے۔ اور اب تازہ ترین جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ کہ اسلام آباد کے اندر بلو ایریا میں پاک سعودی ٹاور کے ساتھ ان کو اس کے سامنے آ کر اپنا مظاہرہ جو ہے اس کو جو تقریر کرنا چاہیں، جو وہاں پر وہ شو کرنا چاہیں، وہاں تک آنے کی اجازت ہے۔ کل تک ایسا لگتا تھا کہ ان کو اسلام آباد کے اندر آنے کی اجازت شاید نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ خبریں یہ ہیں کہ جتنے لنک روڈز ہیں جو جی ٹی روڈ کو جوڑتے ہیں وہ پورے کے پورے پنجاب کے اندر سے، جس کو آپ جو ہے شروع کر لیں گوجرانوالہ سے آنورڈز، چاہے وہ وزیر آباد ہے، چاہے کھاریاں ہے، چاہے اس کو لالا موسیٰ ہے، گجرات جیلم ہے، اور دوسری طرف سے اسلام آباد آنے والے رستے ہیں، تلہ گنگ ہے، پنڈی گھیب ہے، بلکسر ہے جو ہے، وہاں سے بے پناہ میسیجز کہ ہمیں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، پولیس ہمیں روک رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جائیں گی، کل صورتحال کہاں جائے گی اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے، وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ طاہر القادری صاحب کا مارچ جو ہے وہ کس کو فائدہ دے گا۔ اس پروگرام کے اندر عارف حمید بھٹی صاحب جو مسلسل اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے تھے، لاہور کے ہمارے بیورو چیف ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر یہاں موجود ہیں۔ صابر شاہ صاحب صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس طرح کے جو مارچ ہیں وہ عام طور پہ پاکستان میں کیا کرتے ہیں اور باہر کیا کرتے رہے۔ صابر شاکر ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے کورسپونڈنٹس ٹریول کر رہے ہیں، ذوالقرنین شیخ ہیں، نذیر بھٹی ہیں، مظہر اقبال ہیں، جن کے ساتھ ہماری بات ہو سکے گی اس لانگ مارچ کے ساتھ، وہ آپ کو جو ہے وہ نہ صرف ان کی بات ان سے ہوگی ہماری، بلکہ وہ مناظر دکھانے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو کہ یہ مارچ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تمام حضرات بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ بھٹی صاحب اگر آپ سے اسٹارٹ کر سکیں، دوپہر تک تو ایسا لگتا تھا انہوں نے کہا کہ مارچ جو ہے وہ فیل ہو گیا، چند ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ قادری صاحب اس لیے نہیں نکل رہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نمبرز نہیں ہیں، وہ لوگ دکھا نہیں سکتے، امیجز ہے، ہم نے خود بھی یہی رپورٹ کیا۔ لیکن اب جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ اس طرح لگتا ہے کہ قادری صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کی بات نہیں سنی، جو کوششیں کل تک کوششیں حکومت نے کرنی تھیں وہ کر کے دیکھ لیں۔ قادری صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ گامزن ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ، یہ مارچ کہاں جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب، پچھلے 10-12 دنوں سے آپ کے ساتھ بھی اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے۔ حکومت کا تو حساب وہ ہے کہ وہ خون خوار بلی ان کی طرف آ رہی ہے اور یہ معصوم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ رہی ہے کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو دیکھا ہے نا، آگ، پانی اور انسانوں کا سمندر اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ یہ جو کرائے کے پولیس افسر ہیں یا ڈی ایم جی افسر ہیں، انتظامیہ ہیں، یہ جب انسانوں کا طوفان کسی ظلم اور جبر کے خلاف ہوتا ہے تو یہ اپنا راستہ بناتا چلے جاتا ہے۔ ان کی جو
پولیس کی دیواریں ہیں، ریت کی دیواریں ثابت ہوتی ہیں، اور یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے جب کوئی بھی انسان کسی مقصد کے لیے نکلا. دیکھیں مجھے طاہر القادری صاحب کا میں کوئی سپوکس مین نہیں ہوں، کیا وہ جو کہہ رہے ہیں اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو مجھے بتا دیں وہ فائدہ کس کا ہوگا. وہ ایک بات ہے نا، ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہوا کہ وہ ان کی ڈیمانڈز ایکچولی ہیں کیا. آج جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فری میڈیا چاہیے، ہمیں فری عدلیہ چاہیے، ہمیں ملک کے اندر جمہوریت چاہیے، وہ چیزیں تو آلریڈی موجود ہیں. نہیں، اگر یہ جمہوریت ہے، میں دانشوروں والی باتیں تو صابر شاہ صاحب کریں گے، ہم ان کی دانشوری کے قائل ہیں. میں جھٹکی باتیں بتاؤں گا جو 98% قوم کو پتہ چل جائے. ایک جو جوتا ہوتا ہے نا، اس کو غالباً پاؤں میں پہنتے ہیں. اگر اس کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہو اور اگر وہ پاؤں کو لگے تو ہم جوتا نہیں پہنتے، پھینک دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر جمہوریت عوام کی جان و مال کی حفاظت ہی نہیں کر پا رہی، لوگوں کے ان کے بیسک رائٹس ہی نہیں دیے جا رہے، تو ایسی جمہوریت کو میں نے چاٹنا. میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں موجودہ دور میں پچھلے 5 سالوں میں اس سے 9 سال پہلے سے 100 گنا زیادہ کرپشن بڑھی ہے. ہاں ان کو کریڈٹ ہے، انہوں نے انصاف کو انتقام میں بدل دیا، انہوں نے عدل کو عداوت میں بدل دیا، انہوں نے لوگ دشمنی پالیسیاں بنائی. ہاں اپنے خزانے ان کے اربوں خربوں روپے ہو گئے ہیں، اس میں کمی نہیں آئی. اب لانگ مارچ کو روکنے کا دیوانے کا خواب ہے. 1 منٹ کے لیے روکوں گا. ذوالقرنین شیخ کے پاس چلتے ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ جو ہیں لانگ مارچ کے ساتھ ہیں. ذوالقرنین کہاں پہ ہیں آپ اس وقت اور کیا مطلب مناظر ہیں؟ میرے خیال ذوالقرنین کے ساتھ ہماری لائن جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جوائن کرنے کی. صابر آپ نے بات سنی عارف کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا حالات جتنے بدتر ہیں اور بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ ان کے بیانات جو ہیں، انکوائری کی جو رپورٹس مانگ لی ہیں، کمیشن بنا دی، کمیٹیاں بنا دی، یہ سب ڈرامے ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو انتہائی نااہل ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے جمہوریت جو ہے اس کو خطرہ ہے؟ عامر صاحب یہ جو ورڈ جمہوریت ہے نا، میرے کان پک چکے ہیں. انڈورسنگ بھٹی صاحب، اس کی ڈیفینیشن پاکستان میں یہ ہے کہ ڈاکہ مارنے کا لائسنس، اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جمہوریت کے خلاف بات کر. انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. دس کنٹری از آن دا برنک آف ڈیزاسٹر، دے ہیو فیلڈ میزریبلی. مہنگائی کو دیکھ لیں، کسی چیز کو دیکھ لیں، مجھے تو لگتا ہے مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ ان سے 100 گنا بہتر تھا. پہلی بات. دوسری بات ہے کس کو روک رہے ہیں؟ 50,000 بندے آپ نے رپورٹ کی ہے، 70-80 ہزار بندے مجھے بھٹی صاحب بتا رہے ہیں، اور اپنی آنکھ سے بھی دیکھ کے آئے ہیں، 3 گھنٹے میں گاڑی ڈرائیو کرتا رہا ہوں. یہ تقریباً اس وقت 1 لاکھ کے قریب بندے پہنچ چکے ہیں گجرانوالے کے قریب. اگر یہ 2-2.5 لاکھ بھی ہو جائیں، جتنی مرضی یہ سڑکیں روک لیں، جیسا کہ ہمیں فون آ رہے ہیں جناب، 30-40 ہزار بندہ ان کا اسلام آباد میں ہوگا. 2.5 لاکھ بندہ بہت ہوتا ہے کسی بھی ریولیوشن کو لانے کے لیے. پہلی بات ریولیوشن آ رہا ہے جی، موب ہی ریولیوشن لاتا ہے. موب کو کل کو موب کامیاب ہو جائے اس کو کہتے ہیں ریوولٹ ہو گئی حکومت کے خلاف، ہسٹورین لکھتا ہے. اس کے بعد ریوولٹ کے بعد ریوولٹ کامیاب ہو جائے وہ کہتے ہیں جی وہ تو ریولیوشن تھا. اٹ آؤسٹڈ دی گورنمنٹ، دی سٹنگ گورنمنٹ. مجھے نہیں پتا یہ گورنمنٹ آؤسٹ ہوتی ہے کہ نہیں، مشکل لگتا ہے، اس کے لیے انہیں بہت سپورٹ چاہیے ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ مارچ یہ بہت کچھ ڈٹرمن کرے گا آنے والے 6 مہینے کا جو پولیٹیکل سیناریو ہے وہ. کیونکہ مجھے جس طرح ریزیلینٹ لگے ہیں طاہر القادری، حالانکہ بہت کنٹروورشل آدمی، بھٹی صاحب معذرت کے ساتھ، اگر کنٹروورشل نہ ہوتے تو یہ 2.5 لاکھ اس وقت 8.5-9 لاکھ ہوتا. بہرحال انہیں روکا گیا ہے جو ان کی جمہوریت کی روح سے بھی جو ہے وہ منافی ہے. دس شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. بہت زیادتیاں کی گئی ہیں، ان کے بندے روک رہے ہیں، سڑکیں انہوں نے بند کی ہیں، وہ پہنچ جائیں گے، آئی گارنٹی یو. اگر کوئی وائلنس ہو گئی تو وہ مقصد اس کے میرا خیال ہے حل ہو جائیں گے معذرت کے ساتھ جو لانگ مارچ کے ہوتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو لائیو ہے، میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، یہ نہیں کہ میں صحافی ہوں اور بات ہی نہیں کر سکتا. جناب دس از دی ٹائم فار آرمی ٹو کم ان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. دس کنٹری از آن دا برنک آف ڈیزاسٹر. یس، الیکشن جو ہے الیکشن نہ ہو، مجھے نہیں پتا کروائیں یا نہ کروائیں، اپنی نگرانی میں کرائیں. آرمی شوڈ اسٹیپ ان پریکٹیکلی. صاحب اتنی جو بھی قربانیاں دی تھیں یا نہیں دی تھیں، جمہوریت جب آتی ہے، ابھی دیکھیں 10 سال کا جو فرض. کون سی جمہوریت عامر صاحب؟ میں بتا رہا ہوں، اگر یہ وہ جمہوریت ہے. NWFP آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلوچستان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پنجاب میں کیا نہیں ہو رہا؟ ہم نے نیند کی گولیاں کھائی ہیں. بے روزگاری دیکھیں کتنی ہے، ملنے بند ہے. صابر شاکر آپ کے پاس آئیں گے اسلام آباد میں. نمبر 1 تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ سارا کچھ جو ہے یہ پہنچے گا.
وہاں اس وقت کیا فیلنگ ہے؟ اگر فرض کیا اس کو صرف کاسمیٹک سے آگے لے جائیں کہ ان کو اجازت مل گئی ہے وہ وہاں بیٹھ کے تقریر کریں، اسی تقریریں جو ہم مسلسل پچھلے 25 دنوں سے ٹیلی ویژن کے تھرو مسلسل سن رہے ہیں، خواہشات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس طرح لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی. قادری صاحب نے کل چودھری صاحبان کی بات نہیں سنی، ملک ریاض جو ہے وہ بھی وہاں پہنچ گئے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ. حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خواہشات جو ہیں ان کی بیک کے اوپر کون نظر آتا ہے آپ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے؟ کو گالیاں دیں اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ فوج فوراً آ جائے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جمہوریت کو ہم چلنے کتنا دیتے ہیں؟ اور بینگ اے جرنلسٹ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کہنا کہ فوج آ جائے، اور اگر کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو ہم 11 سال تک ہمیں سانپ سونگھ جاتا ہے، 11 سال تک ہم نہیں بولتے اور آرام سے اس کو ٹائم پورا کرنے دیتے ہیں. اور جو ہی جمہوریت آتی ہے، ڈیموکریٹک سسٹم آتا ہے، ایک آئین کے تحت آتا ہے، تو ہم فوراً ہی اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ طاہر القادری صاحب بڑے قابل احترام ہیں، وہ ایک دینی رہنما ہیں. ان کو 2 مہینے پہلے انتخابات سے کون لے کے آیا؟ اور اب تک تقریباً 50 کروڑ روپے خرچ ہو چکا ہے. کیا وہ بے سبب خرچ ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے عوام کی محبت انہیں جو ہے وہ کینیڈا سے کھینچ لائی ہے. غوری صاحب آپ بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں اور میں بھی اچھی طرح واقف ہوں پس پردہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. اگر ان کے ہم مطالبات دیکھیں، مطالبہ کیا ہے؟ بڑا ہی معصوم سا مطالبہ ہے کہ ایسا نگراں سیٹ اپ آئے، ایسے نگراں وزیر اعظم آئیں جو بہت ہی پاورفل ہوں اور غیر سیاسی ہوں. اور دوسرا ہے کہ الیکشن کمیشن تحلیل کر دیا جائے. اب ایسا الیکشن کمیشن فخر الدین جی ابراہیم، جن پہ نہ صرف پارلیمنٹری پارٹیز بلکہ جو پارلیمنٹ سے باہر تھیں، تحریک انصاف وغیرہ، جماعت اسلامی، وہ بھی اس پہ متفق تھے اور ہیں، اور ایسا قدآور شخصیت ہیں جن سے توقع نہیں کی جا سکتی. اب وہ اس موقع پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی تحلیل کر دیا جائے. ایک طرف پارلیمنٹ کی نمائندہ جماعتیں موجود ہیں، عوام کی نمائندہ، دوسری طرف پارلیمنٹ سے باہر کی موجود ہیں، جماعت اسلامی ہے، تحریک انصاف ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، جمہوری وطن پارٹی، ان سب کا اتفاق ہے. ایک طرف قادری صاحب نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ الیکشن کمیشن کو تحلیل کر دیا جائے. بندہ یہ پوچھے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہی نہیں. صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں. بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں اور آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ شاید اپنی مرضی کا ایک نگران سیٹ اپ جس کے ذریعے اگر فرض کہ جو بھی الیکشن ہوتا ہے تو پھر الیکشن کے اندر اپنی مرضی کے شاید ریزلٹس بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ باتیں جو ہیں یہ ساری ہوں گی، لیکن ناظرین اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں ذوالقرنین شیخ کے پاس جو لانگ مارچ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ذوالقرنین. اس وقت کہاں پہ ہیں آپ؟ کاموکی کے لانگ مارچ جو ہے وہ کاموکی پہنچ چکے اور ہم شاید اسی لائیو کے لیے تھوڑا سا ان سے پیچھے رہ گئے. کاموکی میں یہ لانگ مارچ پہنچ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو سپیڈ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے؟ آپ کو کیا بتاتے ہیں وہ کہیں راستے میں ان کو رات کو رکنا ہے؟ کیونکہ اس سپیڈ سے اگر وہ چلتے رہے تو یہ تو فجر کے وقت جو ہے اسلام آباد پہنچ جائیں گے. دیکھیں جہاں تک اگر سپیڈ کی بات کریں، جب یہ مال ٹاؤن سے نکلے دوپہر کو، یہ وہاں سے نکلے، کچھ وہاں سے تاخیر ہوئی اور اس کے بعد جب شہر سے گزرے تو وہاں پر تو وقت ضرور لگا ہے. اور خاص طور پر امامیہ کالونی کے اس پھاٹک تک جہاں پر کوئٹہ کے ثانیے پر جو ہے وحدت المسلمین کا ایک پروٹیسٹ تھا اور انہوں نے رک کر علامہ صاحب سے اظہار یکجہتی بھی کیا اور وہاں سے ایک سائڈ کھولی گئی، ایک پھاٹک کھولا گیا جہاں سے ایک ایک کر کے گاڑی گزری. تو وہاں تک تو یہ لانگ مارچ جو ہے وہ بہت سلو تھا، لیکن اس کے بعد اس کی سپیڈ جو ہے مرید کے بعد جو ہے وہ
کچھ بڑھ گئی ہے اور ابھی یہ یہاں تک پہنچ گیا. اور جہاں تک آپ نے کہا اسٹے کی بات, تو کچھ کنفرم اطلاعات نہیں دی جاتی. سیکیورٹی جو ہے اس کے حوالے سے جتنے بھی علامہ صاحب کے ساتھ لوگ ہیں وہ کچھ بھی انفارم کرنے کو تیار نہیں, لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ گجرات میں قیام جو ہے وہ ضرور ہوگا اور وہاں پر کھانے کا انتظام بھی کچھ کیا گیا ہے اور وہاں پہ کچھ دیر رکا جائے گا, لیکن یہ بھی ابھی یقینی یا حتمی طور پر نہیں ہے. اور جس طرح یہ سپیڈ سے جا رہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ لوگ گجرات پہنچ کر سٹے کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر کھانا شانا اور سستانے کے لیے کچھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں, لیکن اب اس لانگ مارچ کی سپیڈ واقعی تھوڑی تیز ہو گئی ہے. ذوالقرنین, ہم نے سارے شہر کے اندر دیکھا, لاہور کے اندر کہ جو لانگ مارچ ہے اس کے آگے باقاعدہ پنجاب پولیس کی ایلیٹ اسکارٹ موجود تھی. ابھی بھی وہ لوگ ساتھ ہیں, وہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں طاہر القادری صاحب کو, اور وہ جو آگے ہرابل دستہ ہے, یا وہ لوگ واپس آ گئے ہیں؟ نہیں, بالکل سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور یہ آپ نے اچھا سوال کیا, کیونکہ یہ کاموکی اور مرید کے درمیان ہی گجرانوالہ اور لاہور کی جو ہے وہ ڈویژن جو ہے ختم ہوتی ہے. تو لاہور پولیس کے جتنے بھی دستے تھے وہ ہم نے دیکھا کہ مرید کے کراس کرنے کے بعد سائڈ پر ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے, جبکہ ایلیٹ گجرانوالہ کے اسکواڈز نے اسی طرح, اسی انداز میں, اسی پینلنگ کے ساتھ, اسی کوارڈینیشن میں جگہ سنبھال لی. بلکہ اگر آپ کمپیئر کریں لاہور پولیس سے زیادہ تو گجرانوالہ پولیس زیادہ ایکٹیو نظر آئی, کیونکہ ہمیں دیکھا کہ اے پی سی تک انہوں نے اس جلوس کے آگے تک رکھی ہوئی ہے اور تمام تر اسی طرح کی سیکیورٹی جو ایلیٹ کے کمانڈوز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چل رہے تھے اسی طرح ریپلیس ہوئے ہیں گجرانوالہ کے. اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ یہ ریپلیس ہوتے رہیں گے اور ہر جگہ ایلیٹ کے کمانڈوز خصوصی طور پر یہ گاڑیاں رکھی گئی ہیں اور ہر جگہ پہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اسی طرح کارڈر آف کریں گے. جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں, جن کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے, ان کو کتنا خوف ہے؟ جس وقت رحمان ملک یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حملہ ہوگا, ملک کے اندر حالات برے ہیں, دہشت گردی ہوگی, تو یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, نمبر ایک ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دوسری چیز جو مسلسل جو ہے ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ جو سائیڈ سے آنے والی لوگ ہیں دوسرے شہروں سے, چھوٹے جو جی ٹی روڈ کے اوپر شہر نہیں ہے, ان کو آنے سے روکا جا رہا ہے, اس بارے میں بھی آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ نے کہا جس طرح لوگوں کے ڈر کی اگر بات کریں تو لوگ جو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے اٹیچڈ ہیں, جو منہاج القرآن کے کارکن ہیں, جو ان کے گھر بھی پہنچے تھے, وہ تو بالکل نہیں ڈر رہے اور وہ اسی طرح اسی پیشن کے ساتھ اس میں شامل ہے. ان کے بچے تک انہوں نے, ان کی خواتین کی ہمیں بڑی تعداد ملی اور خواتین بڑی ایکٹیو ملی, اناؤنسمنٹس کرتی, اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سردی کی حالت میں ساتھ ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ ڈر کا کوئی ایلیمنٹ ہے, وہ لانگ مارچ کے شرکا میں اس طرح نظر نہیں آیا. جہاں تک آپ نے بات کی جو سائیڈوں سے لوگ ملنے تھے, آپ سے کچھ ہی دیر پہلے علامہ طاہر القادری نے اے آر وائی نیوز کو انٹرویو دیا تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئے تھے اس بات پہ کہ جتنے بھی قافلے سائیڈوں سے آ رہے تھے وہ روکے جا رہے ہیں اور اس طرح روکے جا رہے ہیں کہ محسوس بھی نہ ہو. تو اگر آپ ان کا یہ گلہ سمجھیں تو وہ واقعی ٹھیک گلہ ہو سکتا ہے, لیکن اب کی بار پنجاب حکومت بڑی ٹیکنیکلی کھیل گئی اور بڑی سیانی رہی. انہوں نے بسوں کو اور ان کے کانوائز کو روکا ضرور ہے, لیکن اس کو پینک کریٹ نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا, کسی قسم کی کوئی شیلنگ نہیں ہوئی جس سے وہ بات زیادہ نمایاں ہوتی. تو انہوں نے ان کو روکا اور اس کا گلہ خود ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا ہے. مطلب انہوں نے مثال دی کہ صرف فیصل آباد سے ایک سائڈ سے آنے والی 150 بسیں روک لی گئی, اسی طرح دیگر شہروں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو لاہور سے لے کر گجرانوالہ تک کئی شہروں سے مختلف راستے آتے ہیں اور امید کی جاتی تھی کہ وہاں سے بھی ٹریفک آئے گی. اور دوسری طرف جو لانگ مارچ کا روٹ ہے اس سے ملکہ راستے بھی سیل کیے گئے ہیں. سیل اس طرح انداز میں کیے گئے, یا تو وہاں پر خاردار تارے ہیں یا پھر ٹینٹ لگائے گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی الزام لگایا اور یہ الزام کسی حد تک ٹھیک بھی ہوگا, اور یہ ٹیکٹس جو ہے وہ ہر بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اتنی دیر تک ہماری بات ہوئی ہے. ہماری پوری خواہش ہے کہ آپ خیر خیریت سے اپنا یہ سفر جاری رکھیں اور خیر خیریت سے واپس آئیں, اور اسی طرح ہماری دعا ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے جذبات میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ بے پناہ دور دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ وہ جو تبدیلی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے سفر میں شامل ہے, وہ واپس کم از کم ان کی یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں تبدیلی یا نہیں, لیکن وہ خیر خیریت سے اپنے گھروں کو واپس آئیں. عارف, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو بات ذوالقرنین کہہ رہے تھے, نمبر ایک تو روک کے پنجاب حکومت نمبر ایک اچیو کیا کرنا چاہتی ہے؟ اگر فرض کیا آپ ایک جو قافلہ اس کو جانے دے رہے ہیں تو جو سائیڈوں سے لوگ آ رہے ہیں ان کو روک کے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اور سیکنڈلی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارا کچھ جانے دیتے, یہ لاہور سے گزارا ہے, جا کے تو شو ہونا ہے اسلام آباد میں فیڈرل ٹیریٹری کے اندر, ان کو بھگتے دیتے. اچھا, پہلے تو میں سب سے پہلے میرے محترم بھائی صابر شاکر صاحب نے جو فرمایا کہ ہم جمہوریت کے دشمن ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں,
ایک تو ہم کبھی نہیں چاہتے فوج آئے. جمہوریت کے دشمن موجودہ سیاستدان ہیں, ہم نہیں. ہم نے تو ہمیشہ قربانیاں دی, دیتے رہیں گے. مجھے یاد ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اگر کوئی چوکیدار رکھنا ہے گھر کی حفاظت کے لیے, کیا اس چوکیدار کو رکھیں گے جو 5 دفعہ چوری اور ڈکیتیوں میں پکڑا گیا ہے, کہ وہ 5 دفعہ گھر کا سامان لوٹ کے لے جا چکا ہے, 6ٹھی دفعہ اس کو گھر میں پھر سامان لوٹ مار کی اجازت دیں گے آپ اس کو؟ اپنے گھر کی چوکیدار اس کو بنائیں گے جو چور ہے, ڈاکو ہے, جو جھوٹا ہے؟ آپ اس کو ہرگز نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہ آپ کا ذاتی مالک ہے. ہم اس ملک کو بدقسمتی اپنی پراپرٹی ہی نہیں سمجھتے, ہم اس کو اپنی ملکیت ہی نہیں سمجھتے. جب ہمارے گریبان پہ ہاتھ آئے تو ہم سمجھتے ہیں. دوسری بات کہ یہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں, مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب جب پاکستان تشریف لائے, جب یہ سعودیہ سے, تو لاہور ایئرپورٹ پر ایک آدمی نہیں پہنچ سکا تھا. تو ہمارا خیال تھا کہ انہوں نے جمہوریت سے بہت سبق سیکھا ہوگا. جمہوریت کا تو مطلب ہے عوام کی حکومت, عوام کے لیے, عوام کے ذریعے. تو میں حیران ہوں, یہ تو عوام پہ ہی پابندیاں لگا رہے ہیں, ان پہ ہی لاٹھیاں برسا رہے ہیں, ان کو ہی پولیس سے دھمکا رہے ہیں, انہی ہی کو دھمکیاں دے رہے ہیں, لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں, لوگ بسوں کے رینٹ واپس کر رہے ہیں. یہی میرا سوال ہے نا کہ الیکشن سے اتنا قریب, اگر فرض کیا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی, جس طرح لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈیمانڈز ہے نا کہ فوج جو ہے کراچی میں بھی آ جائے, فوج بلوچستان میں بھی آ جائے, گورنر راج لگ جائے, الیکشن سے اتنا قریب اگر اس طرح کا موقع ہے تو عوام کے ساتھ روک کے شہباز شریف صاحب کیا اچیو کر لیں گے؟ مجھے تھوڑی سی دے دیں. میری ایک گزارش ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہم کوئی پولیٹیشین کوئی سیاست جلسہ کرے, کہہ دیتے ہیں ایجنسیوں نے کرایا, فوج نے کرایا, جو ہم لوگ ڈرتے مارے نام نہیں لیتے, زبان لڑکھڑا جاتی ہے. عمران خان صاحب کا جب لاہور میں جلسہ ہوا, بہت بڑا جلسہ تھا, آپ نے انہوں نے نون لیگ والوں نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے, جنرل پاشا پیچھے ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ کا حکم ہے. جب طاہر القادری کا بے پناہ لوگ آ گئے, کیا یہ جمہوری حکومتوں کا فیلئر نہیں کہ وہ ان کے کہنے پہ تو 50,000 بندہ نہیں آتا, ڈی سی او بھی پورا زور لگاتا ہے, ڈی پی او بھی لگاتا ہے, پٹواری بھی لگاتا ہے, تحصیلدار بھی لگاتا ہے, ٹیچر بھی آتا ہے, کارپوریشن کے ملازم کی بھی حاضری لگتی ہے. کیا یہ کیا حیرت والی جمہوریت ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ 3 لاکھ بندے آ جا رہے ہیں اور جمہوریت 25,000 نہیں اکٹھے کر دوسرا اینگل جو ہے صاحب, اگر فرض کی ساری باتیں مانی جائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو کنسپریسی تھیری ہے کہ اس دفعہ وہ تمام لوگ جن کا سٹیک بہرحال ہے اور وہ سٹیک ہولڈرز کا نام لیتے ہیں, انہوں نے سوچ سمجھ کے ایک ایسے آدمی کو چنا جو اس ملک کے اندر نہیں ہے, جس کے 2 رخ ہیں, اس کا ایک دینی رخ ہے, اس کا ایک سیاسی رخ ہے, اس کو باہر سے بلا کے ان کو پتا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے پہ یہ الزام نہیں لگے گا, لیکن الزام جو ہے وہ جا تو نہیں رہا. الزام نہیں جائے گا, ممکن ہے یہ وہی لوگ ہوں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, وہی لائے ہوں, انہوں نے جلسہ سجایا ہو مینار پاکستان والا, عمران کے پیچھے بھی وہی ہوں. ایسے ایک دم ہم کسی کو الزام نہ تو لگا سکتے ہیں نہ رد کر سکتے ہیں. یہ سپورٹ کہیں نہ کہیں سے ہے ضرور, لیکن میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تو ہمارے اسلام آباد میں دوستوں نے گالیاں دی. بھائی گالیاں کوئی نہیں دیتا جمہوریت کو, یہ جمہوریت نہیں چاہیے. نمبر 1, میں فوج کا آدمی نہیں ہوں, میں تو کوئی سٹنگ بریگیڈیئر نہیں ہوں جو میں کہوں گا فوج آ جائے. نمبر 2, تیسری بات, ابھی میں 10-15 سال کی ہسٹری میں چلا جاؤں, میں بھی اسی جرنلزم میں ہوں. جمہوری حکومتوں نے اخباریں جو ہیں وہ ایک صفحے کی کر دی تھیں. انہوں نے اخبار ٹی وی کے چینل بھی جو ہیں اگر آف ایئر مختلف طریقے سے بھی کیے ہیں, اشتہار بھی روکے ہیں, صحافیوں کو بھی مارا ہے. کتنے نام لوں, پروگرام بہت چھوٹا ہے. یہ نہیں جمہوریت چاہیے, کوئی ایسا نہیں چاہیے ادارے کا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ نے بات کی ہے الیکشنز والی, میں نے تو بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بیان پڑھا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. انہوں نے کہا کہ وہ جو پارٹیاں جنہوں نے اندر الیکشن نہیں کروائے وہ حصہ نہیں لے سکیں گی. اس میں پیپلز پارٹی کا بھی نام, آپ کے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, تو وہ کب کرائے گی الیکشن؟ اگر نہیں کرا سکتی تو پھر تو الیکشن نہ ہوئے, تو الیکشن کمیشن کیا مکر جائے گی اپنے بیان سے؟ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, یہ آپ نے پڑھا بیان کہیں, لیکن وہ اوور شیڈو ہو گیا ان کے مارچ کی وجہ سے. اس کی کیا فیٹ ہوگی یہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں فار مائی اون نالج. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے عامر بھائی کہ کنٹینر تو میں نے خود رکے دیکھ لیے ہیں اسلام آباد میں. کیا ضرورت تھی؟ اگر مارچ اتنا بڑا نہیں تھا تو آپ تو پھر خود ان کو ہوا دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور سارا کچھ کریں. کل اگر یہ تقریر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ایجنڈا وہاں پہ دیں گے, آئی ایشور یو, ٹھیک ہے, ایجنڈا ان کا سویپنگ ہی ہوگا. جانے سے پہلے بریفلی دیکھیں, جو بھی پاکستان کے اندر جمہوری حکومتیں بنتی ہیں 10 سال کے مارشل لاء کے بعد, عام طور پہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کا, بیچاروں کا, میں بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کسی قسم کی نہ ٹریننگ ہوتی ہے نہ وہ تیار ہوتے ہیں. ایک دم پتہ لگتا ہے کہ فوجی کا ٹائم ختم ہو گیا, وہ اندر آ جاتے ہیں اور وہی اسی طرح حکومت نہیں جاتے. فوج کو یہی بلاتے ہیں,
آپ فوج کو کوئٹہ میں کون بلائے گا اگر کسی نے بلایا تو؟ محرم کے جلوسوں پہ فوج کو کون بلاتا ہے؟ یہ کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. عوام کے اندر دیکھیں کوئی شرپسند عناصر تو نہیں آ گئے, کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی, یہ فوج نے تو نہیں کنٹرول کرنا. جب معاملہ ہاتھ سے باہر ہو جاتے ہیں فوج آ جائے. جی کیوں آ جائے فوج؟ اگر یہ سارے لوگ فیل ہو گئے تو پھر 2 مہینے رہ گئے نا حکومت ختم ہونے میں, اس کے بعد الیکشن کرائیں, اور اس کا مطلب ہے کہ سارے کو ورنہ تو لوگ پھر کہیں گے کہ ہمیں مطلب ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہمیں شہید کر دیا, ہمارا وقت پورا نہیں دیا. عوام کو موقع دینا نکالنے کے لیے. دیکھیں میرا خیال ہے چیزیں بدل گئی ہیں. یہ تو نہیں ہوگا پیپلز پارٹی زیرو ہو جائے گی اگلے الیکشن میں, یا نواز شریف زیرو ہو جائیں گے. یہاں عمران خان بھی موجود ہیں. لیٹ می ٹیک ویری شارٹ بریک, اور ناظرین سے واپس آتے ہیں تو بہت سارے ریلیٹڈ سوال ہیں. صابر شاکر کے پاس بھی جائیں گے کہ اسلام آباد کے اندر جب بات ہو رہی تھی کہ قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کا مکمکہ نہیں ہونے دیں گے سیاست کے اندر, تو اس طرح لگتا ہے کہ ان کی جو ڈیل ہوئی حکومت کی جس میں چودھری صاحبان آئے تھے, ان کے درمیان بھی اور حکومت کے درمیان بھی کہیں مکمکہ ہوا ہے تو وہ اسلام آباد تک ان کو پہنچنے کی اجازت دی گئی ہے. ہر آدمی جو ہے اسلام آباد نہیں جا سکتا. لیکن یہ بات ہے ایک بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صابر شاکر میں آپ کے پاس آؤں گا. ایک تو سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نمبر 1 تو کیا اس طرح کی پاسبلٹی ہے کہ کل قادری صاحب جو ہیں اسلام آباد میں اس چیز کا اعلان کریں جو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین کے مطابق تو حکومت اور اپوزیشن فیصلہ کرے گی کہ انٹرم گورنمنٹ کو کون ہیڈ کرے گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو لیا جائے ساتھ. پاکستان کے اندر تو 100 کے قریب پولیٹیکل جماعتیں کس کس سے پوچھیں گے؟ کہیں آپ کو لگتا ہے اس طرح کے الیکشن کمیشن اور اگر فرض کیا کوئی ججز جو ہیں وہ ان کے نام سامنے آتے ہیں اس پہ ایگریمنٹ ہونے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنی مرضی کی نگران حکومت بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہو؟ غوری صاحب تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. ایک تو بات یہ بالکل ڈی ریل کر گئے بھٹی صاحب بھی اور صابر شاہ صاحب بھی کہ میں نے کوئی انٹرنل ہمارے ملکی اداروں پہ کوئی کہا ISI یا جنرل کیانی کی طرف یا فوج کی طرف. ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں اگر پچھلے 5 سال سے جمہوریت چل رہی ہے تو اس کے سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ جنرل کیانی کو جاتا ہے اور دوسرا میاں نواز شریف کو جاتا ہے, جنہوں نے ایسی کوئی سازش نہ کی نہ ہونے دی کہ جس کی وجہ سے ملک میں جمہوریت ڈی ریل ہو. اور دوسرا جہاں تک تعلق ہے 50 کروڑ روپے آنے کی, اصغر خان کیس کے بعد اب یہ بالکل ناممکن ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک اور اصغر خان کیس, انٹیلیجنس ادارے ہمارے اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ایک طاہر القادری صاحب پہ اتنا انویسٹ کریں اور ان کو لے کے آئیں. یہ تمام فتنہ اندازیاں جو کی جا رہی ہیں وہ ہے کہ امریکہ کو پچھلے 3-4 سال سے جب سے ہماری ملٹری لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ آئی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اس وقت سے امریکہ اور عالمی طاقتیں جتنی بھی ہیں ان کو بارگیننگ کرنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم ڈی ریل ہو اور کسی بھی طریقے سے ڈی سٹیبل کیا جائے. اور اس لیے پہلے طاہر القادری صاحب نے اپنے ہی سرکل میں یہ بات بار بار کی کہ مجھے افواج پاکستان کی حمایت حاصل ہے, جس کی وجہ سے DGISPR نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہماری کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہم اس شخص کے پیچھے ہیں. چھوٹا سا پوائنٹ, اور دوسرا پوائنٹ ظاہر جو میرے ذہن میں آتا ہے, میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر فرض کیا جس آپ نے کریڈٹ دیا ہے جمہوریت کو بچانے کا جنرل کیانی کو اور نواز شریف کو, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرض کیا انہوں نے جمہوریت کو بچایا تو جو ملک کے اندر جو عام آدمی عام پاکستانی کی ذلت کا ماحول ہے اس کا بھی تو کریڈٹ انہی کو جانا چاہیے, ساتھ وہ سارے لوگ شامل ہیں پھر اس کے اندر. غوری صاحب دیکھیں, ہمیشہ جو اس وقت ہم اچھا کریں گے یا برا کریں گے اس کا خمیازہ آنے والے کو بھگتنا ہے. اگر جنرل پرویز مشرف نے تمام تر توانائیاں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کی, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انرجی کرائسس کا ہے, اور وہ کس کا پیدا کرتا ہے؟ وہ جنرل پرویز مشرف کا ہے, کیونکہ وہ ایک حد سے آگے وہ انٹرنل پاکستان کے داخلی استحکام سے بالکل لا تعلق ہو چکے تھے.
پاکستان کے عوام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہر وہ اقدام کیا جس سے کہ وہ خود کو محفوظ سمجھیں. انہوں نے چیف جسٹس کو فارغ کر دیا, انہوں نے اپنے خلاف اپنے تھوڑا سا بھی اختلاف کرنے والے ان جرنیلوں کو فارغ کر دیا جو ان کو اقتدار میں لے کے آئے تھے. انہوں نے تو صرف اپنے ذاتی اقتدار کو صابر وہ تو ہمیشہ سے ہسٹری ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قادری صاحب جو ہے مسلسل یہ کہتے رہے کہ مکمکا کے ذریعے جو ہے نگران حکومت نہیں بننے دیں گے. اب فرض کیے جیسے کل یہاں پر چودھری صاحبان آئے, انہوں نے بیٹھ کے باتیں کی, انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہماری ان سے بات ہو گئی ہے, وہ بات میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ملک ریاض کو بھی ہم نے دیکھا وہاں پہ آتے ہوئے, حالانکہ قادری صاحب نے بڑی سخت بات کی ان کے ساتھ کہ یہ شاید کہیں پہ خرید و فروخت کا جب کام ہوتا ہے تو ملک ریاض صاحب نظر آتے ہیں. جس طرح جو ریف سے ایسٹیمیٹ ہیں, اگر کروڑوں روپے لگ چکے ہیں, نمبر ایک تو نمبر ایک ہی کروڑوں روپے کس نے لگائے, کس نے پیسے دیے؟ قادری صاحب جو ہیں وہ تو اگر ارب پتی بھی ہوں تو میرے خیال اپنے کھاتے سے اتنے پیسے نہیں دے سکتے. سیکنڈلی یہ جو اسلام آباد میں کل ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر حکومت اور قادری صاحب کے درمیان آپ کو مکمکا نظر نہیں آتا؟ بالکل, کیونکہ پہلے جو ان کا تھا قادری صاحب کا وہ تھا کہ ہم ڈی چوک آئیں گے اور ریڈ زون کے اندر کریں گے جلسہ اور لانگ مارچ, جبکہ وزیر داخلہ رحمان ملک کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ F9 پارک ہم آپ کو دیتے ہیں, وہ سیکیور ہے, سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے, وہاں پہ جا کے کریں. لیکن دونوں طرف سے بات نہیں بن رہی تھی اور بالآخر آج جو 1.5 کلومیٹر دور ہے ڈی چوک, پارلیمنٹ ہاؤس سے 1.5 کلومیٹر دور ہے یہ سعودی پاک ٹاور, وہاں پر یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ وہاں پر جلسہ کریں گے. تو یہ پہلا مکمکا جو ہے وہ تو آج ہم نے دیکھ لیا اور سٹیج بھی وہاں پہ بن رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے, یہ بھی داخلی طور پر عدم استحکام کی ایک کوشش ہے اور کنفیوز کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید فوج میرے ساتھ ہے اور ISI میرے ساتھ ہے. اور جہاں تک چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا جہاں جانا ہے طاہر القادری صاحب کے پاس, وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس وقت طاہر القادری کے معاملے میں کم از کم فوج بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی وہ سیم پیج پہ ہیں کہ ان کو حالات خراب کرنے سے روکا جائے. اور جو میری اطلاعات ہیں, ایک ملٹری آفیشلز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے ان آفیشلی طاہر القادری صاحب کے پاس جا کے ان کو سمجھا بھی چکا ہے, لیکن وہ ابھی تک اس جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. شاید اس لیے کہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں اور سرمایہ کاری بھی بہت ہو چکی ہے. یقیناً انویسٹر بھی ان سے پوچھیں گے کہ اگر آپ نے جانا نہیں تھا تو اتنے بڑے دعوے کیوں کیے. ایک منٹ, جب یہ انویسٹرز کی بات کی ہے, ایک اخبار میں یہاں خبر بھی چھپی ہے اسی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ اخراجات کا مسئلہ سامنے آیا اور شاید ان کو کہیں سے کوئی آفر بھی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو جو کروڑوں روپے لگ گئے ہیں اس کو ری ایمبرس کر سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ پتا ہے؟ وہ بالکل ایک خبر بالکل چھپی ہے یہاں پر, نوائے وقت میں چھپی ہے اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر جاوید صدیق ہیں ان کی, کیونکہ اس وقت ہم حوالہ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ شاید ملک ریاض جو ہیں وہ کوئی اخراجات پورا کرنے کی پیشکش کرنے گئے تھے, لیکن اس کی طرف سے کوئی تردید یا تصدیق ہم کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ہم اس میں نہ تو ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے. یہ نوائے وقت آج اسلام آباد میں یہ خبر چھپی ہے, اسی لیے طاہر القادری صاحب نے کل فوراً باہر آ کے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا کہ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے دامن پہ کوئی ذرا سا بھی جو دھبا ہے وہ نظر آئے, یا ان کا یہ لانگ مارچ بالکل جو ایک نیک مقصد کے لیے ہے بقول ان کے, وہ ڈسٹرب ہو یا وہ ڈیمیج ہو. اور دوسری طرف ملک ریاض صاحب بھی غالباً اسی اندیشے کے پیش نظر وہ بھی چلے گئے تاکہ یہ معاملات ان کی وجہ سے خراب نہ ہوں. آپ سے بالکل عارف ایک اور سوال ہے, اگر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اپنا لانگ مارچ کل وہاں تک پہنچاتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, ایک پورا شو ہوتا ہے, ان کا سارا یہ جو پچھلے 25 دنوں کا جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے, میڈیا پہ پیسے لگے ہوئے ہوں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیا اس صورت میں ہماری جو عدلیہ ہے اس نے کہا کہ بالکل رائٹ ہے آپ کو ایسوسیشن کا, موومنٹ کا, کل کیا پاسبلٹی ہے کہ یہاں پر آپ کو ٹیٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے, جس نے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے بھی کرنا ہے. کل کو اگر اور لانگ مارچز نکلنے شروع ہوئے کسی طرف سے بھی, دوسری ریلیجس جماعتوں کی طرف سے, پولیٹیکل جماعتیں تو اپنا وزن جو ہے وہ پورا کر چکی ہیں, یہ کب تک چلے گا یہ ڈرامہ؟ لوگ جو ہیں کب تک سڑکوں کے اوپر پھیریں گے؟ مطلب ان کی ذلت جو ہے بہرحال مسلسل جاری ہے. میں ایک گزارش کرنے لگوں. نمبر ایک, لوگ
عمران خان کے پیچھے نہیں آ رہے، ان دونوں جماعتوں کی ستائے ہوئے ظلم زیادتیوں اور ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے آئے ہیں۔ دوسری بات میں اپنے بھائی صابر شکر کا کہتا ہوں کہ رحمان ملک، یہ ڈاکٹر طاہر القادری سب کسی کے ایجنڈے پہ میں ان کا سپوکس مین نہیں ہوں، نہ ہی میں ان کا سپورٹر ہوں، نہ ہی ووٹر ہوں، لیکن گزارش ہے دیکھیں ملک ریاض جس شخصیت کا نام ہے وہ محترم مشرف صاحب کے بھی قریب ترین دوست تھے، اس دور میں بھی ان کی من پسند کام ہوتے تھے۔ میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب جو ہمارے دوسری جماعت کے، ان کے بھی قریب ترین دوست ہیں، زرداری صاحب کے بھی قریب ترین چیز ہیں، لیکن یہ تینوں کے قریب ہو گئے۔ کامن چیز کیا ہے؟ پیسہ، لیکن طاہر القادری کے قریب نہیں ہو سکے۔ کم سے کم ہم کسی غلط آدمی سے بھی اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ تنقید تو بڑا آسان کام ہے نا، آپ کے بال کم ہے، آپ نے بال ادھر سے نہیں بنائے۔ میری صرف گزارش یہ ہے طاہر القادری کو بھی کسی قیمت پہ نگران کے اٹیک پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن یار میرے بھائی اگر اس ملک میں کرپشن صاف کر دیں، اگر یہ ایک ہو جائے مطالبہ، اسٹیک نہیں نا، ان کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ، مطلب سارا کچھ یہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا کہ سیاست میں انہوں نے اپنی جو ہے تباہ آزمائی کی تھی، اس کے بعد چلے گئے تھے یہاں سے، ان کو جو ہے ہسٹری میں جانا نہیں چاہتے۔ اب ان کا اسٹیک نہیں ہے، ان کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کون ان کی بات مانے گا؟ الیکشن اگر فرض کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بھی جمہوریت جو ہے میں سپورٹر ہوں، الیکشن ہونے چاہیے، ڈیمانڈ تو وہ ساری وہ چیزیں کر رہے ہیں جو باقی جماعتیں بھی کر رہے ہیں، ان کا کیا اسٹیک ہے؟ اچھا میں یہی گزارش کرنے لگا ہوں، آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، ماں سوائے مسلم لیگ نون کے، ان کے ایجنڈے کے کوئی بھی خلاف نہیں، ایون کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے بیانہ ٹھیک ہے، جمہوری حق ہے نا ہمارے۔ وہ تو وقت پورا کر چکے ہیں نا انہوں نے، تو جو ان پہ الزامات ہیں۔ میری عرض سن لینا، اگر الیکشن سے قبل یہ ایک آرڈیننس آ جائے کہ جن کے بیرون ملک اربوں خربوں روپے پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے تو کیا بری بات ہے؟ اگر یہ ایجنڈا آ جائے کہ تمام بیوروکریٹس، اعلیٰ بیوروکریٹس جنہوں نے اس ملک کی تباہی کی اصل وجہ بیوروکریٹس ہے، اور تمام پالیٹیشین، ان کے بچے اپنے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے، سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرائیں گے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیں، آئیڈیلزم ہے نا، عارف یہ ہو نہیں سکتا نا، اس کی طرح ایک قدم تو اٹھائے نا، آج سٹیپ بائی سٹیپ آگے کامیاب اللہ کر دے گا۔ میری نظر میں تو اس رول میں عمران خان بڑا بدقسمت آدمی ہے، اس کو چاہیے تھا ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور کیئر ٹیکر نہ طاہر القادری کو ملے نہ عمران خان کو، نہ کسی، ایک صاف ستھرے لوگ آئے جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، ان کو جیلوں میں سیر کرائے، ادھر اندر ان کے لیے ایک زو بنا دیں، اچھے سے جھولے لگا دیں، وہاں یہ چہل قدمی کریں، اور بیرون ملک پاکستان میں یہ پاکستان کے پروفیسر ہیں موجودہ حکمران۔ ہاں یہ مطلب سرکس نہیں لگانا ہم نے یہاں پہ، مطلب ہماری نئی نسل کے لیے کھائی نہ بھیجے، چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب ناظرین واپس آتے ہیں تو جو بات پہلے صابر شاہ نے یہاں کہی تھی کہ اگر فرض کیا اس طرح کی باتیں نکلنی شروع ہو گئی کہ تمام جماعتیں جو خود اپنے کانڈکٹ کے اندر جمہوری نہیں ہیں، انہوں نے کبھی الیکشن نہیں کرایا، ان کے جو لیڈر ہیں وہ ساری زندگی کے لیے لیڈر جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی مشکل سے انہوں نے اپنی تعلیم پوری کی ہے یا اپنے نوخیزی کے عالم میں ہیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے بڈھے جو سیاستدان ہیں وہ کہیں کہ یہ ہمارے کونا مشق ہمارے جو ہے لیڈر بن چکے ہیں۔ سیاست کس طرح جاری، جمہوریت کس طرح جاری، جمہوریت کو کیا خطرہ ہے، یہ بات ہے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، ایسے وقت میں جب طاہر القادری صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ گوجرانوالا پہنچ چکا ہے۔ صابر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ون آف دا لاسٹ کوسچنز، کیا اطلاعات ہیں؟ جس وقت رحمان ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، کل کتنا خطرہ ہے کہ اسلام آباد کے آس پاس جو ہے جب یہ دیکھا جائے کہ یہ لانگ مارچ کا سائز حکومت کی خواہش سے تھوڑا بڑا ہے، کہیں یہ ایشو جو ہے ان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے تو کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کتنا خطرہ ہے اس چیز کا؟ اس میں غوری صاحب گورنمنٹ جو توقع کر رہی تھی وہ تھی 20 to 30,000، 20 سے 30,000 لوگ اگر آ جاتے ہیں تو انہوں نے اتنے بندوں کو سنبھالنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، سیکیورٹی وائز بھی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی، اور
باقی جہاں تک رہا کہ تھریٹ کتنا ہے، تھریٹ یقیناً موجود ہے اور اس کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے. اور وفاقی دارالحکومت میں پہلے بھی جو دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. GHQ کا واقعہ ہو چکا ہے، بری امام پہ اٹیک ہو چکا ہے جس میں 25 جانیں چلی گئی تھیں. F8 میں وکلا تحریک کے دوران بلاسٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ پارا میں خودکش حملہ ہو چکا ہے. اس کے بعد لال مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بہت ہی خوفناک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 40 جو سپاہی تھے وہ شہید ہو گئے تھے. اس لیے ہم اس چیز کو تو بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی محض سیاسی نعرہ ہے کہ جی کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے اور صرف لانگ مارچ کو پریشر میں لانے کے لیے یا طاہر القادری صاحب کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیونکہ وزارت داخلہ جتنی بھی جو اس طرح کے سیکورٹی الرٹس جاری کرتی ہے یا تھریٹس دیتی ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہ کافی خوف بھی ہے اس نوعیت کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں وہ بھی کافی سخت ہیں. اس وقت وفاقی دارالحکومت میں آنے کے لیے راستے اور وہ بند کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ID کارڈ کے بغیر کسی کو بھی انٹری کی اجازت نہیں، کسی مشکوک گاڑی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ریڈ زون کے گرد جو ہے وہ خصوصی حصار لگایا گیا ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جیسے اگر یہ لانگ مارچ جو ہے طاہر القادری صاحب کے پیمانے کے اوپر کامیاب ہو جاتا ہے تو کل کو مزید لانگ مارچز جو ہیں وہ بھی اسلام آباد کی طرف چل سکتے ہیں. میڈیا جو ہے ان کو بھی اسی طرح کوریج دے گا. الیکشن کا زمانہ ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی جتنی بھی ویلیو ہے اس کو شو کرنے کی کوشش کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اب الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کا لانگ مارچ آئے. PTI ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے بھی ترجمان نے ایک میسج کیا تو انہوں نے تو بالکل لا تعلقی کا اعلان کیا کہ اس طرح کی کوئی خبر درست نہیں ہے جس میں کہ ہم ان کو جوائن کریں گے. اس لیے ابھی جو الیکشن سے پہلے لانگ مارچ کی کسی اور کی توقع نہیں کی جا رہی. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا طاہر القادری صاحب کامیاب ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل فورسز اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے جس طریقے سے اس وقت سیم پیج پہ ہے وہ اس موقع پہ طاہر القادری صاحب کو کوئی ایسا کریڈٹ دے دیں کہ سمجھا جائے کہ کینیڈا سے کوئی بھی آ کے معین قریشی کی طرح وہ سارا میلہ لوٹ سکتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ آئین کے اندر رہتے ہی اٹھایا جائے گا. اور نگراں حکومت کی تشکیل کا جو معاملہ ہے وہ آئین میں طے شدہ ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ پولیٹیکل فورسز اس معاملے میں سیم پیج پہ ہیں. ان میں کسی قسم کا وہ خواہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. صابر شاکر بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اسلام آباد سے اتنی دیر تک. یہ سوال میں آپ سے رکھوں گا، طاہر القادری صاحب اس وقت جو ہیں جو بھی سین ہے دیکھیں 25 دن تک ہی واز دی سٹوری ان دس کنٹری. پاکستان کے فرنٹ پیجز جہاں پہلے عام طور پر چیف جسٹس صاحب کی سٹوری جو ہے وہ بنتی تھی طاہر القادری صاحب، میڈیا طاہر القادری صاحب. درمیان میں پھر ہم نے دیکھا کہ پروگرامز ان کے خلاف ہونے شروع ہوئے. لیکن اگر فرض کیا جس طرح ہم نے کہا کہ 50-60 ہزار لوگ جو ہیں لے کے 1-2 لاکھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہی ول بی فیلنگ کہ مطلب میں شاید دوبارہ سیاست میں واپس آ گیا ہوں، میری یہاں کچھ جان پیدا ہو گئی ہے، شاید کینیڈا نہیں جانا چاہیے، واپس مجھے نیشنلٹی چھوڑ دینی چاہیے. دیکھیے جہاں تک تو سٹوری کی بات تو طاہر القادری ہیز بین ہائی لائٹڈ آن میرٹ. آپ بھی اتنا بڑا جلسہ مجھے کر کے دکھائیں بغیر اسٹیٹ مشینری کے مینار پاکستان میں. یو شوڈ بی ہائی لائٹڈ آن میرٹ. ہی واز ناٹ بلون آؤٹ آف پروپورشن، بلکہ میڈیا نے ان کے خلاف بہت باتیں بھی کی ہیں اور جینوئن کی ہیں کیونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد بھی بہت. میں آپ کو بتاؤں اگر یہ کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ بندہ لے کے روات موڑ پہ پہنچ گئے، قادری صاحب پھر کسی کو نہیں پہچانیں گے. پھر جو کل وہ ایجنڈا دیں گے وہ اور ہوگا. یہ الیکشن الیکٹورل ریفارمز کا ایجنڈا بھی ہم بول رہے ہیں، کل کا ایجنڈا کچھ اور ہوگا. کیا باتیں کریں گے مجھے نہیں پتا. تھریٹس کی جہاں تک بات ہے دیر آر مرسنریز رومنگ اراؤنڈ. آپ کو بھی پتا ہے وہ طالبان نہیں در اکیلا رہ گیا. یہ تھریٹ ہر مجمع میں ہے، وہ طاہر القادری کا ہو کسی کا ہو. لانگ مارچ ان کا کامیاب ہونا اس لیے بھی ضروری ہے عوام کو پوائنٹ آف ویو میں. اگر یہ فیل ہو گئے تو آئندہ لانگ مارچ ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. عوام تھک چکی. اور عمران بھی اسی لیے 2 کشتی مطلب اس کے جو پاؤں ہیں وہ 2 کشتیوں میں. ایک تو یہ کہ وہ الیکشن کو چاہتے ہیں پوسٹ پون نہ ہو، اسٹینڈز اپ ان ویری گڈ پوزیشن، دس از واٹ ہی فیلز. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ فیل ہو گیا تو کل کو میرے پاس بھی آپشن ختم ہو جائے گی لانگ مارچ کی. اور وہ لوگ جو جن سے آج میری بات ہوئی ہے وہ لوگ بہاول پور سے، بہاول نگر سے، زیارت سے، سندھ کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے لاہور کے اندر 3-4 دنوں سے یہاں پر.
ان سے جیسے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ تمہیں کسی نے روٹی دی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, روٹی ہم خود کھا رہے ہیں, غریب لوگ ہیں, ہماری زندگی ذلیل ہو گئی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, لیکن اور صرف اسی امید میں ہیں کہ شاید اس کے اندر سے کچھ اچھا ان کے لیے نکل آئے. تو اگر فرض کیا یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی, جس طرح صابر شاکر کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ ہے اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل فورسز, تو پھر تو وہ تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہوگا کہ آئندہ بسوں میں بیٹھ کے ذلیل نہ ہو. بھائی جان, یہ ایک پیج بھی ہوتا ہے, جلسہ نہ ہوتا مینار پاکستان کا. وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کال و فیل میں بڑا تضاد ہے, کہیں کو کہانی کچھ اور ہے. اتنا بڑا جلسہ نہ ہوتا, میں 7 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا رہا ہوں. پتہ کیوں نہیں لگ رہا صابر, پتہ کیوں نہیں, کہانی کہاں اور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ثبوت تو کوئی نہیں ہے نا, ان اداروں کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی, پتہ نہیں وہ ہیں بیچ میں نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسے کوئی پل کو بعید نہیں ہوتا. CIA اور MI6 مصدق پرائم منسٹر تھے ایران کے, آپ کو یاد ہے جب شاہ آف ایران کو معزول کیا گیا 1951 میں, تو اب وہ ڈاکومنٹ نکل آئے ہیں باہر CIA کے, جس میں کہا گیا کہ $50,000 اس وقت میں آج سے 60 سال پہلے CIA کا لگا تھا. یہ تیل کی جنگ تھی وہ بھی, کہ انہوں نے مصدق کے خلاف جلوس نکلوائے, ان کی چھٹی کروائی اور شاہ ایران کو دوبارہ تخت پہ بٹھایا گیا. $50,000 in 1951. تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا پیسہ ہوگا, پیسے لگتے ہوتے ہیں. اور CIA وغیرہ کا یہ رول رہا ہے پہلے ماضی میں, اسے تاریخ یہی بتاتی. چلیں ہم جو ہے بین الاقوامی سازش سے تھوڑا سا واپس اندر آتے ہوئے, فوج جس کی طرف سے دوبارہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ فوج اپنا رول ادا کرے, اور پھر فوری طور پہ وہ تمام سیاستدان بھی, جس طرح صابر کہہ رہے تھے کہ سیاستدان ان کو آوازیں دیتے ہیں کہ حالات, لیکن فوج بھی تو کہہ سکتی ہے سیاستدانوں کو پریشر کر کے کہ بھائی جان بس کریں, اب بہت مہربانی کریں, کام کرنا شروع کریں, ورنہ پھر ضروری نہیں کہ جنرل کیانی کی طرح اگلا جرنیل جو ہے وہ بھی اتنے صبر کا مظاہرہ کرے گا. دیکھیں میرے خیال سے تو ڈے فرسٹ سے فوج کسی بھی صورت حکومت میں نہیں آنا چاہتی, اور نہ ہی کسی ایسی سوچ کو وہ پروان چڑھا رہی ہے جو جمہوریت کو ڈریل کرے. لیکن میرے خیال میں سب سے بڑے دشمن ہمارے موجودہ کچھ سیاستدان ہیں, میں تمام نہیں کہتا, اچھے لوگ بھی ہیں, خود دشمن ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کیا ہوا وعدہ عوام کے ساتھ ایک بھی پورا نہیں کیا. مجھے بینگ اے سٹیزن آپ بتا دیں, آج سے 5 سال پہلے کیا کرپشن زیادہ تھی یا کم تھی؟ اب تو کرپشن میں ادھر لاہور میں بیٹھے دعوے سے کہتا ہوں لیگل ہو گئی ہے, لیگل. ایک خاندان پورے ملک کو غلام بنا کے چلتا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ ہمیں دوش نہیں دینا چاہیے, ہمیں بیرونی طاقتیں سازشیں یقیناً اس پاکستان کی 5 سال بھی, لیکن ہمیں خطرہ بیرونی طاقتیں ہوتا ہے. لاسٹ 30 سیکنڈز میں, کل جس سے مارچ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا یا مزید مارا ماری کی طرف؟ نہیں ہو گئے انشاءاللہ الیکشن, لیکن فیئر الیکشن ہونے چاہیے. کسی طریقے سے بھی طاہر القادری کو کیئر ٹیکر میں نہیں آنا چاہیے, لیکن گند صاف کر کے 3 مہینے میں صاف ستھرے لوگ لائے, جو بھی منتخب وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہی سوال آپ سے. اللہ رحمت. Once the long march is over, کل جب if it is over tomorrow at dusk مغرب تک اور عشاء تک, تو طاہر القادری پرسوں کو ٹکٹ کٹوا لیں گے. اس لانگ مارچ کے پیچھے جو مجھے محرک کامیاب ہو یا نہ ہو, نہیں کامیاب تو وہ ہوگا یہ 3 دن وہاں بیٹھے. اگر نہیں بیٹھ سکتے, ان کے لوگ نہیں بیٹھ سکتے, کامیاب تو اس صورت میں ہوگا. یہ نہیں کہ کل شام کو بندے ڈسپرس ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ عارف, بہت بہت شکریہ. صابر شاکر آپ کا بہت شکریہ. ذوالقرنین آپ کا بہت شکریہ جو باقاعدہ ٹریول کر رہے ہیں لانگ مارچ کے ساتھ. ناظرین ارلی ڈیز ہیں, کل اس کے بعد جو ہے جس وقت دوبارہ یہ سب کچھ کام ختم ہوگا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معاملات جو ہے پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ مزید کیوس کا شکار ہوگا یا پاکستان کے لیے کوئی بہتری کے چانسز ہیں. اس وجہ سے کہ ان تمام لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی انٹینشنز پاکستان کے لیے اچھی ہیں. آج پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.